بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے شرک اور بدعت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ شرک کے معنی، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کے معنی ہیں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو، دوسرے کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، چاہے عبادت میں شریک کرنا ہو، چاہے ذات میں شریک کرنا ہو یا صفات میں شریک کرنا ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا پایا گیا، چاہے ذات میں شریک کرنا پایا جائے یا صفات میں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ شرک جو ہے یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر شرک جو ہے یہ کفر ہے۔ جو بندہ شرک کرے گا وہ کفر کرنے والا بھی ہوگا، لیکن ہر کفر شرک ہو ضروری نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ جو باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اگر کوئی بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو اس نے کفر کیا، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہر شرک یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، چاہے ذات میں شریک کرے یا صفات میں شریک کرے یا عبادت میں شریک کرے، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شریک کرے تو یہ جو ہے کفر کرنے والا بھی ہوگا، شرک کرنے والا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جو بھی شرک کرنے والا ہوگا، جو بھی مشرک ہوگا، وہ ضرور بھی ضرور کافر بھی ہوگا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر مشرک ہو، بلکہ بعض کافر مشرک ہوتے ہیں، بعض کافر مشرک نہیں ہوتے۔ اور شرک جو ہے یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ وہ بیان کیا یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے، اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، شرک کے علاوہ کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک نہیں کیا، کسی ضروریات دین کا انکار کیا تو کفر تو ہے لیکن شرک نہیں۔ وہ بیان کیا کہ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں، کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ جو بندہ کفر کرے یا شرک کرے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ شرک کرنے والا تو کفر کیا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ شرک کیا ہوگا وہ ضرور بھی ضرور کفر بھی کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی کافر کی مغفرت نہیں ہوگی، کوئی بھی کافر بخشا نہیں جائے گا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ صغائر، گناہ کبائر، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا، ورنہ تھوڑا بہت عذاب وغیرہ دے کر جس طرح اس کی مرضی ہوگی، اس کا ارادہ ہوگا، اس طرح وہ بندے کے ساتھ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے۔ ضروری ہے کہ کفر نہ ہوا ہو، اگر کفر ہوا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ کافر کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عقیدہ نمبر 23، یہاں پہ عقیدہ نمبر 23 بیان کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ ایک جماعت کا کہنا ہے
ایک فرقے کا کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، تو یہاں عقیدہ بیان کر رہے ہیں کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، اگرچہ گنہگار ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ اگر بغیر توبہ کیے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ نہیں کیا، مر گیا، یعنی ایمان کے ساتھ گیا، گناہ سے توبہ نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن ایمان بچا کر لے گیا۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے گناہ کبیرہ کے عادی ہوتے ہیں وہ ایمان بچانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو گناہ کبائر سے بچنا چاہیے، بلکہ صغائر سے بچنا چاہیے۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں گناہ بہت ہیں لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل جنت میں جائیں گے۔ خیر، بیان کر رہے ہیں اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی، گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر۔ اگر بلا توبہ کیے کوئی بندہ مر جائے اور اس کا ایمان سلامت ہو، یعنی ایمان کے ساتھ مرا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا، اسے جنت ملے گی۔ یا تو گناہ کی سزا پہلے پائے گا پھر جائے گا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر، اور یہ معافی اللہ تعالی محض اپنی مہربانی سے دے یا حضور علیہ السلام کی شفاعت سے۔ یعنی بہت سارے ایسے گنہگار ہوں گے جن کی مغفرت، جن کی بخشش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی، اور بہت سارے کو اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنی مہربانی سے بخش دے گا۔ کسی طرح بھی ہو، اگر ایمان ساتھ لے گیا ہے تو جنت ملے گی۔ مسئلہ نمبر 1، کافر کے لیے دعائے مغفرت کا حکم۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا، بخشش کی دعا کرنا کیسا؟ جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے، یا کسی ہندو مردے کو بیکنڈ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ جو بندہ کسی مرے ہوئے کافر کو اس کے لیے دعا کرے مغفرت کی کہ اللہ اسے اس کی مغفرت فرمائے، یا یہ کہے کہ یہ مرحوم فلاں، حالانکہ وہ کافر ہے، کہہ رہا ہے مرحوم فلاں، ٹھیک ہے، یا مغفور فلاں یا بہشتی وغیرہ کہے، یا پھر کوئی ہندو مرا تو اسے بیکنڈ باشی کہے، بیکنڈ باشی یعنی جنتی، ان کی زبان میں جنتی ہے، ٹھیک ہے، جنتی کہے تو وہ خود کافر ہے، کہنے والا خود کافر ہے۔ اسے بیان کیا جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے، یا کسی ہندو مردے کو بیکنڈ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ آج کل بہت سارے مرتد جیسے وہابی، دیوبندی وغیرہ مرتد ہیں سب، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مرحوم فلاں، مغفور فلاں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو سمجھ لیں پھر وہ تو مرتد ہیں، اور مرتد کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ ان کو جنتی کہنا، مرحوم کہنا، مغفور کہنا، یہ سب کفر ہے۔ اس لیے اس سب سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 24، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہ جانے کب وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، نہ جانے کب کافر ہو جائے۔ عجیب منطق ہے ان کی کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، جب قرآن پاک نے خود کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ اللہ خود اپنے حبیب کو کافرو کہہ کر خطاب کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ خیر، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ کسی خاص بندے کے بارے میں
ہم قطعی طور پر یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اس کے خاتمے کا یقین نہ ہو جائے دلیل شرعی سے، ٹھیک ہے نا، تو تب تک ہم جو ہے اس کو مسلمان یا کافر نہیں کہہ سکتے۔ حکم جو ہے ظاہر پر لگتا ہے، بندہ ظاہراً جیسا ہوتا ہے ہم اسے ویسا ہی مانتے ہیں، ویسا ہی جانتے ہیں، اور ویسا ہی جاننا چاہیے، ویسا ہی جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یقینی طور پر، قطعی طور پر ہم اسے مسلمان یا کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ خاتمہ کس کا کیا ہوا، کیسے ہوا، ہمیں نہیں معلوم۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر کافر ہوتے ہیں اور آخر میں توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے بظاہر مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں اور آخر میں کفر پر مرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے۔ اوپر بیان کیا کہ کسی خاص بندے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر ہے، قطعی طور پر، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کافر یا مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کرے کہ کافر ہے نہیں ہے، شک کرے نہیں۔ جس نے ظاہراً کفر کیا تو ہم اسے کافر مانیں گے، ٹھیک ہے، بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، ظاہر جیسا ہوتا ہے حکم ویسا ہوتا ہے۔ البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ظاہراً مسلمان ہو اور حقیقت میں مسلمان نہ ہو تو قیامت میں اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ظاہراً کافر ہو اور حقیقت میں مسلمان ہو تو پھر مسلمان کا سا سلوک ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر، یہودی، نصرانی، ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ و رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں اور کافر ہی کا سا برتاؤ اس کے ساتھ کریں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں۔ اگر کوئی بندہ ظاہراً مسلمان ہے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ عقیدہ نمبر 25، کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ کفر و اسلام کے درمیان ایک اور درجہ ہے، یعنی نہ بندہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہی کافر ہوتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی تیسرا درجہ نہیں، کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں۔ آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ نہ ہی مسلمان ہو نہ ہی کافر ہو، یا تو مسلمان ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ کافر میں پھر بہت ساری قسمیں ہیں، کس جماعت سے ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کافر ہیں، مسلمان نہیں تو کافر ہیں، نہ مسلمان، ہاں ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، بلکہ ایک ضرور ہوگا، یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ عقیدہ نمبر 26، مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، کبھی نکالے نہ جائیں گے، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں مسئلہ نمبر 2، اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ تعبدی کفر ہے، یعنی عبادت والا سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور سجدہ تعظیمی حرام ہے، تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بدعت کے تعلق سے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ شروع میں کہا گیا تھا کہ ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ویڈیو چھوٹی چھوٹی بنے گی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں بدعت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔